اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں اور اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ بہت شکریہ۔ شعر ہے: رسوائے دہر گو ہوئے آوارگی سے تم، بارے طبیعتوں کے تو چالاک ہو گئے۔ رسوا کا مطلب ہوتا ہے بدنام ہونا، دہر کا مطلب ہوتا ہے دنیا، گو کا مطلب ہوتا ہے البتہ یعنی۔ چالاک آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں، اور آوارگی بھی آپ کے لیے کوئی ایسا خاص مشکل لفظ نہیں ہے۔ اس شعر میں مرزا غالب حسینوں سے مخاطب ہیں، اپنے محبوب سے بھی مخاطب ہو سکتے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حسینوں سے مخاطب ہیں۔ وہ حسینائیں جو مرزا غالب کا یا کسی بھی عاشق کا دل لے سکتی ہیں، یا جن کو وہ حسین سمجھتے ہیں، ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے ان سے ہی کہتے ہیں کہ تم اپنے حسن کی آوارگی کے باعث دنیا بھر میں رسوا ہو گئے۔ اب حسن کی آوارگی کیا، غالباً اس سے مراد یہی ہے کہ تم بہت مشہور ہوئے اور اس کے بعد تم نے بھی دل لینے اور دل دینے کا سلسلہ شروع کیا تو تم دنیا بھر میں بدنام ہو گئے۔ لیکن کہتے ہیں کہ اس کا تمہیں ایک فائدہ ہوا، وہ یہ کہ تمہاری طبیعتوں میں چالاکی آ گئی۔ یہ حسینوں سے کہہ رہے ہیں، اور سادگی اور سادہ لوہی جو تھی وہ اب باقی نہیں رہی، اس لیے اب کوئی تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اس شعر میں معاملہ جو بیان کیا گیا ہے وہ تجربے کا ہے، اگر آپ غور سے دیکھیں اور اگر آپ اس کا موازنہ کریں، اس کا مقابلہ کریں ایک ایسے فرد سے جو کہ ایک محدود سی جگہ پہ رہتا ہے، مان لیجئے کسی گاؤں میں رہتا ہے، اور ایک ایسا آدمی جو کسی شہر میں رہتا ہے، تو گاؤں کے رہنے والے آدمی کے تجربات یقیناً شہر کے رہنے والے آدمی کے تجربات سے کم ہوں گے، اور اسی وجہ سے اس کا زندگی کا تجربہ بھی کم ہوگا، چنانچہ اس کو کوئی بھی بے وقوف بنا سکے گا، اس کی سادگی سے فائدہ اٹھا سکے گا۔ ہم نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ شاعر حسینوں پر رکھ کر، محجبینوں پر رکھ کر، اپنے محبوبوں پر رکھ کر دنیا کی بات کرتے ہیں۔ اصل میں تو فلسفہ بیچ میں یہی چھپا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو اپنے اشعار کے ذریعے کچھ نہ کچھ بتانا چاہتے ہیں، کوئی نصیحت کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے، مرزا غالب نے حسینوں پر رکھ کر یہ بات کر دی، تو دراصل تو وہ بات یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ دو آدمی جو کہ مختلف قسم کی جگہوں پر رہتے ہیں، یا مختلف لوگوں سے انگریزی میں کہہ لیجیے تو ان کا انٹریکشن ہوتا ہے، تو جس کا زیادہ ہوتا ہے اس کو دنیا کا زیادہ تجربہ ہو جاتا ہے، اور اس کو چالاک کہا جاتا ہے۔ چالاک یوں کہا جاتا ہے کہ اس کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اور اس کے مقابلے میں جس کا کہ جو یہ انٹریکشن ہوتا ہے یہ کم لوگوں سے ہوتا ہے، اس کا کم لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، تو اس کو کھرے اور کھوٹے کی زیادہ پہچان نہیں ہوتی اس آدمی کے مقابلے میں جس آدمی کا تجربہ زیادہ ہوتا ہے۔ اب آوارگی کا جو لفظ اس میں استعمال ہوا ہے، دیکھیے آوارہ کہتے ہیں ادھر ادھر بھٹکتے پھرنے والے کو۔ تو جو آوارہ ہوتا ہے، جو ادھر ادھر بھٹکتا پھرتا ہے، ہم تو آوارہ کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ بھئی کوئی خراب آدمی یا بہت برا آدمی، ایسا نہیں ہے۔ آوارہ کہ جو اگر آپ اس کے جو لفظی معنی ہے وہ آپ ہی کریں، اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں ادھر ادھر بھٹکتے رہنا۔ تو آوارہ جو کوئی بھی ہوتا ہے وہ ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے، مطلب یہ کہ وہ چل پھر کر دنیا کو دیکھتا ہے۔ تو فرماتے یہ ہیں حسینوں سے کہ بھئی تم تو آوارگی کی وجہ سے دنیا بھر میں بدنام ہو گئے، لیکن اس کا تمہیں ایک فائدہ ضرور ہوا کہ تمہاری طبیعتوں میں چالاکی آ گئی، اور اب تمہیں دھوکہ دینا بہت ہی مشکل ہوگا۔ اگلا شعر ہے: کہتا ہے کون نالائے بلبل کو بے اثر، پردے میں گل کے لاکھ جگر چاک ہو گئے۔ نالا ہم آپ کو کئی مرتبہ بتلا بھی چکے ہیں کہ رونے کو کہتے ہیں، فریاد کرنے کو کہتے ہیں، اور بلبل پرندہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہم کیا بتائیں آپ کے، اور گل کہتے ہیں پھول کو۔
اب اس کا سادہ سادہ سا مطلب کیجئے تو مطلب یہ ہے کہ کون کہتا ہے کہ بلبل کی جو فریاد ہے، جو اس کی فغاں ہے، جو اس کا رونا پیٹنا ہے، جو اس کے نالے ہیں، وہ بے اثر رہتے ہیں، پھول کھلتے ہیں، ہمیں کیا پتا کہ ان کے پردے میں کتنے لاکھ جگر چاک ہوتے ہیں۔ چاک ہونے کا مطلب ہوتا ہے پھٹ جانا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ بلبل کی فریاد ہی کا اثر ہے، جو فریاد پھول کے پردے میں لاکھوں جگر چیر کر رکھ دیتی ہے، اسے بے قرار اور بے اثر قرار دینے کی کون سی وجہ ہے؟ اب اس شعر کو ذرا تھوڑا سا کھول کے دیکھتے ہیں کہ ان کے کہنے کا مقصد کیا ہے۔ دیکھیے، کئی جگہ پر غالب نے مثال دی ہے لالا کی۔ لالا کے پھول ہوتے ہیں وہ سرخ رنگ کے ہوتے ہیں۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ یہ جو فریاد ہوتی ہے یہ اس قدر اثر والی چیز ہے کہ یہ انسان کو تو آپ ایک طرف رکھیے، پھول جو کہ بہت سارے پردوں میں چھپا ہوا ہوتا ہے، اس وقت سے پہلے جب تک کہ اس کو دنیا کے سامنے آنا ہوتا ہے۔ دیکھیے، دنیا کے سامنے بیج لگاتے ہیں ہم، اور بیج کے بعد اندر کیا سلسلہ ہوتا ہے، انگریزی میں کہیں تو کیا پروسیس ہوتا ہے، جس سے کہ وہ پھول ایک شاخ یا ایک ٹہنی کے ذریعے سفر کرتا ہوا کلی بنتا ہے، اور کلی بن کے وہ کھل جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کا رنگ سرخ ہوتا ہے۔ تو جس کا رنگ سرخ ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے جگر کو، اس کے کھلنے سے پہلے، دنیا میں آنے سے پہلے جو ہماری آہ و فریاد ہے، ہماری سے مراد یہ انہوں نے بلبل پر رکھ کر کیا ہے، وہ کیسی ہوتی ہے کہ اس سے ہی اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے، اور ایک سرخ رنگ کا پھول کھل کر ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ اب اس شعر کو بھی اگر آپ دوسرے معنوں میں لیں یا اس کو مزید کھولنے کی کوشش کریں تو بتا آپ کو یہی رہیں کہ کوئی بھی فریاد جو سچے دل سے نکلتی ہے، جس کے اندر کوئی جھوٹ نہیں ہوتا، جس کے اندر کوئی مکر یا کوئی فریب نہیں ہوتا، اور جو واقعی اس وقت انسان کے سینے سے نکل کر سب کے سامنے آتی ہے کہ جب کہ وہ بہت ہی پریشان ہوتا ہے اور وہ رو کر اور دکھ کا اظہار کر کے اپنی فریاد کرتا ہے، تو ایسی فریاد کبھی خالی نہیں جاتی۔ تو اس شعر میں اگر آپ اس کو گل کو ایک طرف رکھ دیں، یعنی پھول کو ایک طرف رکھ دیں، تو کہنے کا ان کا جو مقصد ہوگا وہ یہ ہے کہ انسان اگر سچے دل سے فریاد اور فغان کرے، سچے دل سے روئے، سچے دل سے مانگے، تو جو وہ مانگتا ہے، جو اس کی منت ہوتی ہے، وہ پوری ضرور ہوتی ہے۔